جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ قال الله تعالى في كتابه المجيد قل رب زدني علما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفتی عثمان صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور آپ کی بارگاہ میں چند کلمات کہنے کا شرف بخشا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں مسجد انتظامیہ کا بھی۔ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ جو رحمتیں اس کے نیک اور مقرب بندے پر نازل ہو رہی ہیں وہ ہم جیسے کل ان شخص کی طرف متوجہ نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندے پر رحمت برس رہی ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے پر اس کی چند چھینیں نازل نہ ہوں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو وہ نیک پر بھی برستی ہے اور بد پر بھی برستی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے نوافل پڑھنے سے زیادہ علم دین کی محفل کو زیادہ اہمیت دی کہ نوافل انسان پڑھے گا تو شیطان کے وساوس سے خالی رہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ تو جب کسی دینی مجلس میں وہ آ کر بیٹھے گا، علم سیکھے گا، علماء کرام کی زیارت کرے گا تو اسے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آیا کہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ کسی علم دین کی محفل میں بیٹھ کر علم دین سیکھے۔ علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری رات نفلی عبادت کرتا ہے اور کوئی شخص عشاء کے بعد جب مسائل سیکھ کر علم دین کی تکرار کر سو جائے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لے تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ اتنی یعنی کہ علم کی فضیلت ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے، قل اے محبوب آپ فرمائیے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جبکہ آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو پسندیدہ چیز دی ہے وہ ہے علم، کیونکہ ہر شخص اپنے محبوب کو سب سے اچھی چیز ہی دینا چاہتا ہے، جو اس کے نزدیک بہت اچھی چیز ہو وہی اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام نبی انبیاء علیہ السلام کو علم سے نوازا، علم سے مزین فرمایا۔ تو یہ علم بہت بڑی دولت ہے، اس کے بارے میں آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ